الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المقربين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات محترم، اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، مالک شریعت، سیاح لامکان، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، نیر تاباں، گلگوں قباں، گلے رخاں، ہم غریبوں کے غم گسار، محبوب پروردگار، ہماری اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، ارواحنا فدا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک پیش کریں پڑھیں و آواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ محفل پاک کا 9واں دن ہے اور آج 10ویں شب لگ چکی ہے، یعنی عاشورہ کی شب لگ چکی ہے. 10 محرم الحرام کی رات غروب آفتاب ہونے کے بعد شروع ہو چکی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مسلسل تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اب شہدائے کرب و بلا کی بارگاہوں میں اپنی حیثیت کے مطابق ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، سن کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہم بیان کر کے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور جو حضرات حفاظ اکرام یہاں موجود ہیں وہ بطور شعر، نعت و مناقب کے طور پر نذرانے پیش کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کل بھی اسی آیے کریمہ کی تلاوت کی تھی اور آج بھی اسی آیے کریمہ کی تلاوت کی. آج ایک نقطہ اس آیے کریمہ کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. بہت مارکت العارہ نقطہ ہے. رب تبارک و تعالی اس آیے مبارک کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں یا شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے مردہ کہنے سے روکا ہے، وہیں رب تبارک و تعالیٰ نے مردہ سوچنے اور مردہ جاننے یا اپنے خیال و دماغ میں مردہ ماننے سے بھی منع فرمایا. ایک بات سمجھئے جو میرا نقطہ ہے آج کا خاص، شہید
جب میدان جہاد میں پہنچتا ہے، شہید اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، اسلام کی بقا اور تحفظ اور اس کی حفاظت و صیانت کے لیے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے۔ جب شہید میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہوتا ہے، ابھی شہادت کا درجہ اس نے پایا نہیں، شہید کا کبھی اس کے سر پہ چوٹ آتی ہے، تلوار کی چوٹ لگتی ہے، کبھی تیروں سے چھلنی ہوتا، کبھی نیزوں سے چھلنی ہوتا، کبھی اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی پیر کٹ جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ شہید کو اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کا جو ہے سر پہ تلوار ماری جا رہی ہے، شہید کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کی سینے پر آ کر تیر پیوست ہو جا رہے ہیں، شہید کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کے جسم کے ایک اعضا کو جو ہے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، چاہے وہ تلواروں کی شکل میں ہو، تیروں کی شکل میں ہو، نیزوں کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے شہید کو سامنے والا دشمن طرح طرح کی تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن شہید کراہتا بھی نہیں ہے، شہید یہ نہیں کہتا کہ مجھے چوٹ لگ گئی، میں زخمی ہو گیا، بلکہ جتنا شہید زخمی ہوتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ اور مقابلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک اس کے جسم سے روح قفس انسری سے پرواز نہیں کر جاتی ہے، آخری وقت تک شہید کبھی ہمت نہیں آتا۔ کیا وہ واقعہ تمہیں یاد نہیں ہے جب ابو جہل کو جو دو ننھے صاحبزادے تھے جن کو معاذ اور موفز کہا جاتا ہے، ایک بازو کٹ گیا ہے، لیکن ابو جہل پر وار پہ وار کرتے جا رہے، وار پہ وار کرتے جا رہے، وہ چھوٹے بچے جن کو ابھی صحیح سے عقل و شعور نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت میں اتنے شرسار تھے کہ وار پہ وار کرتے جا رہے، نہ کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ رہے۔ آج ہمیں اگر ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، ٹیٹنس کا انجیکشن لگواتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن شہید کا مقام دیکھیے، اس کو تلواروں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، تیروں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، نیزے اس کے جسم میں پیوست کیے جا رہے ہیں، لیکن شہید ایک بھی بار اپنے جسم کا شکوہ نہیں کرتا کہ میرے جسم میں یہ تکلیف ہے، اب میں لڑنے نہیں جاؤں گا، اب میں لڑنے نہیں جاؤں گا، بلکہ شہید جتنا زخمی ہوتا ہے اس سے زیادہ اور طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم دنیا میں کسی سے لڑائی کریں، اپنی ذاتی انعام کے لیے لڑائی کریں، تو کوئی اگر ہم پر لٹ مار دے یا تلوار سے وار کر دے یا بندوق چلا دے، گولی مار دے، سینے میں پیوست کر دے، تو تکلیف سے بندے اتنا کراتا ہے کہ 10-20 لوگ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خون بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ گش کھا کر جو ہے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن شہید کو دیکھیے، شہید جو ہے خون بھی دیکھ رہا ہے، جو ہے شہید جسموں کو کٹتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، شہید اپنے جو ہے اپنے لشکر کے لوگوں کی گردنوں کو اترتے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن شہید ویسے ہی استقامت کے ساتھ، ویسے ہی مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہے، میدان جہاد سے بھاگتا نہیں ہے، اور آخری وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑتا رہتا ہے، جب تک اس کی جان جو ہے اس کے جسم سے روح کی شکل میں قفس انسری سے پرواز نہیں کر جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیاوی معاملات میں اگر ہمیں تکلیف ہو یا کوئی ہمیں زخم دے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ایک چاٹا اگر کسی کو مار دیجیے تو اس کے چکر میں کئی قتل و قتال ہو جاتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے، لیکن شہید وہاں دیکھیے کیسا صابر ہوتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کا یہی نقطہ ہے میرا آج کی۔ دیکھیے، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جانتے ہوں گے، آپ کی یاد دہانی مضبوط کرنے کے لیے بتا دوں کہ حضرت یوسف علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے حسین و جمیل ہیں، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے۔ حضرت زلیخا جنہوں نے ایک بار صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا، آپ کی دیوانی ہو گئی تھی، آپ پر فریفتہ ہو گئی تھی،
جب حضرت زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے دیگر عورتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ آپ بہت حسین و جمیل ہیں، تو وہ کہنے لگی ایسے کیسے حسین و جمیل ہے کہ تم اتنی دیوانی ہو گئی، اتنی مطلب ان کے لیے فریفتہ ہو گئی. کہا تم ان کا حسن دیکھ لو گی تو تم بھی دیوانی ہو جاؤ گی. حضرت یوسف علیہ نبی کی نوالی الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، بے حد خوبصورت بنایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا حسن مٹھاس بھرا تھا، میٹھا حسن تھا. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا حسن نمکین تھا. میٹھے حسن سے انسان چھک سکتا ہے، یعنی میٹھے چیز کے کھانے سے چھک سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا حسن اور رسول اللہ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ ایک بار بندہ دیکھتا تھا تو دیکھتا رہ جاتا تھا، چھکتا نہیں تھا. پوری زندگی بھی رسول اللہ کی جسم اطہار کو دیکھتا رہے، آپ کے چہرے کی جانب دیکھتا رہے، بندہ تھکتا نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ آپ کا حسن جو تھا نمکین تھا. آپ خود جب کبھی میٹھی چیز کھاتے ہیں تو بہت جلدی آپ شکم شیر ہو جاتے ہیں، آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. میٹھی چیز زیادہ کھائی نہیں جاتی، لیکن اگر اس کے بدلے میں نمکین لا کر دیا جائے، نمکین کوئی بھی چیز ہو، ضروری نہیں کہ نمکین ہی ہونا چاہیے، چیز نمکین ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر نمک ہونا چاہیے. عزیزان ملت اسلامی، آپ اس کو کھا لیں گے، آپ کو بھوک بھی نہیں لگی، پھر میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کھا لیں گے. لیکن میٹھے سے اگر آپ کی طبیعت بن چکی ہے تو آپ بالکل بھی ایک جو ہے لقمہ بھی اب کسی مٹھائی کا یا میٹھی چیز کا آپ کھانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ طبیعت نے جواب دے دیا ہے کہ اب میٹھا اب نہیں کھایا جا سکتا، اب کھایا جائے گا تو نمکین کھایا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ میں سمجھانے کے لیے یہ میرے نقطے کی اصل بحث نہیں ہے، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حسن تھا وہ میٹھا تھا، اور میرے رسول اللہ کا جو حسن تھا وہ نمکین تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب حضرت زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ جو ہے حضرت یوسف علیہ نبی گرا علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کی بات پر یقین نہیں رکھتے، ہم کیسے مانیں کہ یوسف خوبصورت ہے، ہم نے تو یوسف کو نہیں دیکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زلیخا نے کہا کہ میں تمہیں یوسف کو دکھاؤں گی، تم بھی ان کی دیوانی ہو جاؤ گی، تم بھی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاؤ گی، عاشق ہو جاؤ گی. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حضرت زلیخا نے کہا میں ایک شرط رکھنا چاہتی ہوں، اگر وہ شرط تمہیں قابل قبول ہو تو بولو، تب میں یوسف علیہ السلام کو تو جو ہے تم خواتین کو دکھاؤں گی، آپ کے چہرے کا دیدار کراؤں گی. عزیزان ملت اسلامیہ، کہا میری ایک شرط ہے. عورتوں نے کہا، ان خواتین نے کہا، ان سہیلیوں نے کہا حضرت زلیخا کی کیا شرط ہے؟ زلیخا شرط تو بتائیے. کہا میری شرط یہ ہے کہ تم جو ہے نیبو لے کر بیٹھو گی اور چاقو لے کر بیٹھو گی، اور پھر دیکھنا یوسف علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حسن جمال ہے وہ کیسا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زلیخا نے کہا کہ جس وقت میں تمہارے سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزاروں گی، یہاں سے نکلواؤں گی، آپ یہاں سے تشریف لے کر جائیں گے، اس آن کے لیے تمہیں جو ہے نیبوؤں کو کاٹنا پڑے گا اور نگاہیں یوسف علیہ السلام کی جانب رکھنی ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، اس شرط پر بات طے ہو جاتی ہے، معاملہ طے ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تمام خواتین جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابھی حسن کو دیکھا نہیں ہے، سوائے اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ حضرت زلیخا دیکھنے والی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تمام کی تمام خواتین جو ہے چاقو لے کر اور نیبو لے کر بیٹھ جاتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارتی ہے، اور جو شرط کے مطابق کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام گزریں گے تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر رہیں گی، اور جو ہے چاقو جو ہے نیبو پر چلایا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا. جس وقت ان خواتین نے، ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی جانب دیکھا ہے، اور یہاں
جو ہے نیبو ہاتھ میں یا چاقو ہاتھ میں یا چھری ہاتھ میں. عزیزان ملت اسلامیہ, نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب, ہاتھ نیبو پر. عزیزان ملت اسلامیہ, جس وقت ان کی نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھتی ہے, یہاں جو ہے نیبو کٹ رہے, نیبو کے ساتھ ساتھ ان خواتین کی کم انگلیاں کٹ جاتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. بلا تشریح و تفصیل میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب حسن کا یہ عالم ہے کہ آپ کو دیکھ رہی وہ خواتین جو ہے نیبو کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی ہے اور ان کو ذرہ برابر بھی درد کا احساس نہیں ہوتا ہے, تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتی ہے. ذرہ برابر ہاتھوں سے انگلیاں کٹ گئی لیکن وہ پریشان نہیں ہے. بلا تشبیہ و تمثیل جب شہید اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ اس کے چہرے کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ انور ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جس وقت وہ رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کا بازو کاٹا جا رہا ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے. وجہ کیا ہے؟ سامنے حسن مصطفیٰ ہے. وجہ کیا ہے؟ سامنے رسول اللہ کی خوبصورتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, شہید کے جسم پر تیروں سے, بھالوں سے, تلواروں سے حملہ ہوتا ہے, جسم کو چھلنی کیا جاتا ہے, لیکن شہید کراتا نہیں ہے. اور حد تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے, تب بھی شہید کراتا نہیں ہے, آواز نہیں لگاتا. کوئی کہ اس کے چہرے کے سامنے, اس کی نگاہوں کے سامنے رسول اللہ کا جو ہے چہرے انور رب تبارک و تعالیٰ لا دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے, وہاں چہرہ یوسف تک انگلیاں کٹ گئی, یہاں چہرہ مصطفیٰ ہے تو سر کٹ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو مصطفیٰ کے چاہنے والے ہوتے, اگر ان کے جسموں سے ان کے سروں کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے تب بھی ان کو پتہ نہیں چلا, وہاں تو صرف انگلی کٹی. کیوں؟ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت شیر کی شکل میں فرماتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت کے شعر, یہ شعر معمولی شعر نہیں ہے. اس شعر کا مقابلہ متنبی عرب کا ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے, اس کی کتاب جب عالم کا کورس پڑھا جاتا ہے, دیوان متنبی عربی زبان میں شعروں کی شکل میں چلتی ہے. مطلب جو اصول و ضوابط اس نے استعمال کیے, اس کو مطلب عرب کا بہت بڑا شاعر کہا جاتا ہے عربی زبان کا. اسی طریقے سے اس شعر کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے پہلے مصرے میں 5 چیزوں کا استعمال کیا اور دوسرے میں. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ حسن یوسف, امام حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو مصر میں صرف عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی, لیکن جب میرے رسول اللہ کا جو ہے اگر جو ہے چہرے انور دیکھتے ہیں تو وہ عورتیں نہیں ہیں بلکہ وہ مردان عرب ہوتے ہیں, عرب کے بہادر ہوتے ہیں, اور اپنے سر کو رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے اپنے سروں کو کٹا دیتے ہیں. حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب. تو آقا کا حسن نمکین ہے. عورت اگر انگلیاں کاٹ لے تو کمال نہیں ہے, مرد اگر سر کٹا دے جس کے لیے یہ کمال ہے, کیونکہ مرد کا سر کٹانا یہاں پہ جان سے جاری ہے. تو وجہ یہی جو میں نے نقطہ بیان کیا تھا, اصل مقصد میرا جو تھا کہ جو ہے شہید کو تکلیف نہیں ہوئی تھی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی شہید کے چہرے کے سامنے, اس کی نگاہوں کے سامنے, اس کی نظروں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو کر دیتا ہے, سامنے لا دیتا ہے کہ شہید جنگ دشمن سے کر رہا ہے لیکن نگاہیں اس کی رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے.
شہید تلوار کا وار کر رہا ہے، تلوار کھا رہا ہے، نیزوں کا وار کر رہا ہے، نیزہ کھا رہا ہے، تیروں کا وار کر رہا ہے، تیر کھا رہا ہے، لیکن شہید کی نگاہیں چہرے انور کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس لیے تو اس کی گردن کو جو ہے اس کے سر سے جدا کر دیا جاتا، اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی شہید کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف نہ ہونے کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہاں تو صرف عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا، یہاں مردان عرب کے بہادر، چاہے وہ امام حسین ہو، چاہے وہ عباس علمدار ہو، چاہے وہ حضرت قاسم ہو، چاہے وہ علی اصغر ہو، چاہے ننھے علی اصغر ہو، چاہے جتنے بھی نفوس قدسیہ جن لوگوں نے وہ جنگ کربلا کے اندر شرکت کی تھی، سب نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، سب نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ اس لیے تو جو ہے عباس علمدار کے بازو کٹ گئے لیکن آپ کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس لیے تو حضرت قاسم کے جسم جو ہے چھلی ہے لیکن آپ کی تلوار نہیں اٹھ رہی ہے۔ امام حسین کے جسم پر جو ہے 100-150 کے قریب زخم آ چکے ہیں، تیروں کے، بھالوں کے، تلواروں کے، لیکن امام حسین کی ذوالفقار حیدری جو مولا علی نے آپ کو عطا کی تھی وہ چلتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور رہتا ہے، اس لیے وہ شہید کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نقطہ ہے۔ شہیدوں کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس لیے تو رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور ایک خاص بات شہیدوں کے ساتھ اور متعلق ہے، دیکھیے شہید بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کئی دنوں تک کھانے پینے سے محروم رہتا ہے، اس کے باوجود ذرہ برابر اس کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوتی، اس کی طاقت و قوت میں کمی پیدا نہیں ہوتی، جتنے زخم اس کے جسم پر لگتے ہیں اور طاقتور ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول کے چہرے کو شہیدوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ اور جس کو رسول اللہ کے چہرے کا دیدار ہو جائے، کیا اسے بھوک لگ سکتی ہے؟ کیا اسے پیاس لگ سکتی ہے؟ کیا اسے تلواروں کے زخم پریشان کر سکتے ہیں؟ کیا اسے تیروں کا چھلی ہونا پڑتا کوئی چیز کی پریشانی پیدا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے جسموں پہ جو ہے نیزے یا بھالے مارے جائے وہ چیزیں اس کو تکلیف دے سکتی ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عزیزان ملت اسلام، وہی بھوک کا بھی کام کرتے ہیں، وہی کھانے کا بھی کام کرتا ہے دیدار، وہی پیاس کا بھی کام کرتا ہے دیدار، وہی دیدار جو ان کے زخموں پر دوا کا بھی کام کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے شہیدوں کی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بیان کیا گیا تھا کہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات سے باخبر کرایا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہے۔ جو معاملات تھے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کی جو شہادت ہوئی، اس کی اطلاع امام حسین کو نہیں دی۔ آپ مکہ المکرمہ سے نکلنے لگے کوفہ کے لیے، تو تمام کبار صحابہ اکرام، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام سب کے سب آ گئے آپ کے پاس اور آپ سے بہت منت و سماجت کی کہ اے ابن الرسول، اے نواسہ رسول، آپ رک جائیے۔ طرح طرح کے واسطے دیے گئے، لیکن امام حسین قضا سے مجبور تھے، تقدیر الہی کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا، امام حسین کو کوفہ کی جانب نکلنا تھا۔ بہت محنت و سماجت کی صحابہ اکرام نے کہ کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں، غدار نہیں، اے غدار ہیں، اے امام آپ کے ساتھ دغابازی کریں گے، بدعہدی کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، آپ کے وعدے کو توڑیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ ان کے خون کے اندر وفاداری کی بو نہیں آتی ہے بلکہ غداری کی بو آتی ہے، لیکن امام جو ہے تقدیر الہی کے فیصلے کو منظور کر چکے تھے، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط آ چکا تھا۔ اگر امام اگر اب نہ چاہتے تو بروز قیامت وہی کوفہ کے لوگ
لوگ اگر امام حسین کوفہ کی جانب سفر نہ کرتے تو بروز قیامت وہی کوفہ کے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے نواسے امام حسین کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا لیکن آپ نہیں آئے تھے۔ تو امام حسین کہتے کہ میں بروز قیامت اپنے نانا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین سفر پر رواں دواں ہو گئے، آگے نکلتے گئے، اور عزیزان ملت اسلامیہ ابھی تک مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں اور ان کے صاحبزادوں کی شہادت کے بارے میں، کوفہ کے لوگوں کے بدعہدی کے بارے میں، وعدہ خلافی کے بارے میں ابھی تک جو ہے امام حسین کو اس کی اطلاع نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا قافلہ چل رہا ہے، راستے میں ایک شخص جس کا نام بشر بن غالب اسدی ہے وہ ملتا ہے، کہتا ہے اے ابن الرسول، اے نواسہ رسول، آپ کوفہ مت جائیے، کوفہ مت جائیے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے، وہ وفاداری کریں گے تو یزید کے ساتھ کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اس بشر بن اسد نے، بشر بن غالب اسدی نے حضرت امام حسین کو آگاہ کیا، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ تقدیر الہی کا فیصلہ جو ہے منظور ہو چکا تھا۔ امام حسین کو کربلا کی سرزمین اپنی جانب کھینچ رہی تھی، ایسے کھینچ رہی تھی جیسے لوہے کو چنبک کھینچتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین اور آگے بڑھے، ایک اور صاحب جس کا نام ایک شاعر تھا عرب کا مشہور، جس کا نام فیروزق تھا، اس نے بھی یہی بات کہی کہ اے امام آپ مت جائیے، کوفہ کے لوگ آپ سے غداری کریں گے، آپ سے وفاداری نہیں کریں گے۔ امام حسین آگے بڑھتے رہے، آگے چلتے رہے، بات نہیں سنی۔ آگے حضرت عبداللہ بن مطیع ملتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں کہ اے امام حسین، کوفہ کے پاس کوفہ مت جائیے، وہاں کے لوگ سچے نہیں ہیں، وہاں کے لوگ جھوٹے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرت عبداللہ بن مطیع عرض کرتے ہیں ابن الرسول، اے نواسہ رسول، آپ اہل بیت اطہار کے جو ہے سب سے بڑے چشم و چراغ ہیں، ہم آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بار بار عبداللہ بن مطیع جو ہے منت و سماجت کر رہے ہیں کہ اے امام جو ہے آپ رک جائیے، اسی بطن الرما کے مقام پر رک جائیے، لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت مقدسہ کی تلاوت فرماتے ہیں، لَن یُصِیبَ اللَّهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچے گی تو اس کو پہنچانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ، روایتوں کے اندر آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 72 نفوس قدسیہ تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 82 نفوس قدسیہ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ سالبیہ کے مقام پر پہنچے تو ایک بکیر اسدی نامی شخص ملا، اور اس نے پورا واقعہ کوفہ کا بتایا کہ کیسے کوفہ کے لوگوں نے امام مسلم بن عقیل سے پہلے بیعت کی، 40,000 لوگ آپ کی حمایت میں آ گئے، محاصرہ کر لیا قلعے کا، اور جو ہے وہ سب کے سب نے جو ہے غداری کی، اور حضرت مسلم بن عقیل اور ان کی اولاد حضرت ابراہیم اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا ان کے حال پر، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بکیر اسدی جو امام حسین کو آگاہ کرتے ہیں کہ کیسے ان ظالموں نے، کیسے ان غداروں نے، کیسے ان دغابازوں نے، کیسے ان وعدہ خلافی کرنے والوں نے امام مسلم بن عقیل کو تنہا تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اے امام، کیسے امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی گئی، شہادت تو کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر اور مسلم بن عقیل کا سر اور ہانی بن عروہ کا سر کو نیزوں کی نوک پر جو ہے کوفہ کے پورے بازاروں
گھروں میں گھمایا گیا، کوفہ کی بستیوں میں گھمایا گیا، کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن وہ کوفہ والے جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے ایک کا بھی سر شرم و حیا سے نہیں جھکا۔ اے امام آپ مت جائیے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ حالات حضرت امام حسین کو پتہ چلے کہ کوفہ کے لوگوں نے جو ہے بد شکنی کی ہے، عہد خلافی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، دغا بازی کی ہے، دھوکے بازی کی ہے، اور جو مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 40,000 لوگوں نے امام کی بیعت کی تھی، اس بیعت سے وہ پھر گئے اور بنو امیہ کے اس یزید کے ساتھ ہو گئے اور اتنے زیادتی وفاداری کرنے لگے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین اور تمام قافلے والے جو آپ کے ساتھ تھے وہ سب پریشان ہو گئے، سب حیرت میں آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تھوڑے سے اور آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد جو ہے کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں آپ سے کہ اے امام جس لیے ہم جا رہے تھے کوفہ، اب وہ مقصد ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جن لوگوں نے 150 خطوط بھیجے تھے ان سب نے وعدہ خلافی کر دی۔ جنہوں نے آپ سے منت و سماجت کی تھی، رسول اللہ کا واسطہ دیا تھا، دین اسلام کا واسطہ دیا تھا، قرآن کا واسطہ دیا تھا، آپ کی والدہ محترمہ خاتون جنت کا واسطہ دیا تھا، آپ کے جو ہے بھائی برادر حضرت امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ دیا تھا، خون رسول کا واسطہ دیا تھا، وہ سب کے سب جو ہے آپ سے دغابازی کر چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی شہادت میں سب کے سب شریک ہیں۔ اے امام آپ آگے مت جائیے۔ حضرت امام حسین واپسی کا ارادہ کر لیتے ان کے کہنے پر، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے دوسرے جو بھائی تھے، 3 بھائی اور آپ کے ساتھ تھے، یعنی حضرت عقیل کے 3 صاحبزادے ان 82 یا 72 نفوس قدسیہ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے امام ان کوفہ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ دغابازی کی ہے، ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، ہمارے ساتھ غداری کی ہے، جب تک ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ نہ لیں گے اپنے وطن واپس نہیں جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلام، یہ سب کچھ قضا کروا رہی تھی، سب کچھ تقدیر الہی کے فیصلے کے مطابق ہو رہا تھا۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور جب ایک اور مقام پر جس کے بارے میں آتا ہے اس مقام کا نام تھا زوالہ، جب اس مقام پر امام حسین اپنے 82 یا 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ پہنچے تو آپ نے سب کو سامنے کیا اور ان سے ایک بات فرمائی۔ دیکھیے امام کا حوصلہ، پورا یزیدی لشکر آپ کی طاق میں ہے اور آپ ان 72 یا 82 نفوس قدسیہ سے فرماتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، جو واپس جانا چاہے وہ چلا جائے۔ مسلم بن عقیل کو اور ان کے صاحبزادوں کو کوفہ میں کوفیوں کی دغابازی کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا ہے اور اب جو بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو مدینہ شریف سے شریک نہیں ہوتے، راستے میں دیکھا کہ امام حسین کا قافلہ جا رہا ساتھ میں ہوا تو وہ کچھ لوگ دائیں بائیں اپنی اپنی جانب نکل گئے۔ اب روایتوں کے اندر آتا ہے کہ امام حسین اور امام حسین کے 3 صاحبزادے حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، جو بیمار تھے جن کی طبیعت نہیں، حضرت علی اکبر یعلا بنت مرہ کے وطن سے تھے، جو ان کی والدہ تھی، یعنی حضرت امام حسین کی بیوی تھی۔ حضرت علی اوسط امام زین العابدین جو ہے حضرت شہر والوں جو آپ کی بیوی تھی ان کے وطن سے تھی، اور حضرت علی اصغر بنی خزاعہ نامی قبیلے کی خاتون جو آپ کی بیوی تھی، حضرت علی اصغر ان کے وطن سے تھی، اور ایک صاحبزادی آپ کی ان کے وطن سے تھی۔ تو مطلب آپ کے 4 بچے اس جنگ میں تھے، 3 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی، اور حضرت سکینہ کی عمر صرف 7 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 7 سال۔ اور پھر میں بھی یہ کہتے ہیں آج قاسم مہدی ہے تمہاری، بتائیے نالائقوں کو، خبیثوں کو، توبہ کرنا چاہیے۔
عزیزان ملت اسلامیہ صرف 7 سال کی تھی اور آپ کی نسبت جو ہے طے کی گئی تھی، اور 4 صاحبزادے حضرت امام حسن کے تھے، حضرت قاسم کے ساتھ 3 اور صاحبزادے تھے امام حسن، 5 بھائی تھے، یعنی حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے حضرت عباس سلمدار کو ملا کر 4 اور تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا، جو لوگ کچھ جو شیعہ خبیث قسم کے لوگ ہیں، جو صحابہ اکرام کو رافضی خیالات کے لوگ ہیں، جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، شیخین کریمین اور تینوں صحابہ اکرام پہ تعلق تشریح کرتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ جانتے ہیں کہ نام کیا تھے؟ کسی کا ابو بکر بن علی نام ہے، کسی کا عثمان بن علی نام ہے، کسی کا عمر بن علی نام ہے، کسی کا عمر بن حسن نام ہے، کسی کا ابو بکر بن حسن نام ہے۔ ارے جو اپنے اولادوں کی محبت، جو اپنے اولادوں کے نام صحابہ اکرام کی محبت میں رکھے، جو اپنے اولادوں کے نام حضرت ابو بکر صدیق پر رکھے، جو اپنے اولادوں کے نام جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم پر رکھے، جو اپنی اولادوں کے نام حضرت عثمان غنی پر رکھے، جو اپنی بیٹیوں کا نام حضرت عائشہ صدیقہ کے نام پر رکھے، کیا ان کے درمیان محبت نہ ہوگی؟ ارے ایسی محبت ہوگی، نام اسی کا لیا جاتا جس سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر محبت کی جاتی ہے۔ اور آج یہ کہتے ہیں حضرت علی اور تینوں صحابہ اکرام اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان اختلاف تھا، سب کے ایسے ہی نام ہیں۔ آگے اور بڑھیے، حضرت مسلم بن عقیل کے یعنی 4 اور بھائی تھے آپ کے ساتھ۔ کتنے بھائی تھے؟ 4، یعنی جو ہے مسلم بن عقیل ملا کر 4 تھے، 3 اور بچے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، ان کے بھی اسی ٹائپ کے نام، اور 2 صاحبزادے حضرت زینب کے۔ زینب کون تھی؟ حضرت امام حسین کی بہن تھی زینب۔ کون تھی؟ ان کے 2 صاحبزادے، وہ کن کے صاحبزادے تھے؟ وہ حضرت جعفر طیار کے پوتے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے صاحبزادے۔ یہ اتنے لوگ، یعنی روایتوں کے اندر آتا کہ 17 اہل بیت اطہار کے وہ نبوس قدسیہ تھے جو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے تھے، 17 مرد، اور 2 لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ ایک حضرت امام حسن کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عمر بن حسن، وہ چھوٹے تھے، ان کو قید کر لیا گیا تھا، اور ایک اور حضرت علی کے صاحبزادے کے بارے میں ذکر آتا کہ ان کو بھی قید کر لیا گیا تھا، چھوٹے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی عمر بن حسن سے حضرت امام حسن کی نسل کو زیادہ جو ہے اضافہ ہوا، اور زیادہ جو ہے اس سے جو ہے امام حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کی نسل پوری دنیا کے اندر پھیلی، کیونکہ آپ نے تقریباً 82 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال کی؟ 82 سال۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ تھے عزیزان ملت، اور اس کے علاوہ سب آوان و انصار جو اہل بیت اطہار سے محبت فرماتے تھے، ان 82 یا 72 نفوس قدسیہ میں وہ شامل تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ مقام زوالہ میں پہنچے، نکلے تھے آپ مکہ المکرمہ سے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو۔ کتنی ہجری کو؟ 60 ہجری کو۔ اب جانتے ہیں آپ محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے، پہلے محرم کو آپ مقام زوالہ کے پاس سے آگے بڑھے تو آپ کوہ ذی حشم کے پاس پہنچے، وہاں آپ تاریخ کی 1 محرم الحرام یعنی 61 ہجری شروع ہو چکی ہے۔ کوہ ذی جشم کے پاس آپ جب پہنچے تو جو ہے حضرت حر 1000 لشکریوں کے ساتھ امام کے پاس آ گئے، اور حضرت حر کس کی جانب سے آئے تھے؟ اس وقت مددگار بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ ابن زیاد نے 1000 کے لشکریوں کے ساتھ حضرت حر کو بھیجا تھا کہ آپ امام حسین کو جا کر رو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حضرت حر آئے ضرور تھے ابن زیاد کی جانب سے، یزید کے لشکر کی جانب سے، لیکن وہ وفاداران اہل بیت میں سے، وہ محبت رسول اور محبت آل رسول کے پیکر تھے۔ وہ امام حسین کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابن الرسول،
اے نواسے رسول، ہم آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے نانا سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے والد حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، جن کو عورتوں کا سردار، جنتی عورتوں کا سردار فرمایا، آپ ان کے جو ہے صاحبزادے ہیں، ہم آپ سے کیسے غداری کر سکتے ہیں؟ لیکن امام حسین میں مجبور ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ابن زیاد کسنا ظالم و ظالم شخص ہے، اتنا سخت دل شخص ہے، اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ امام کے قافلے کو تم روکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حر کہتے ہیں میں مجبور ہوں امام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین حضرت حر سے فرماتے ہیں کہ حر سن لو، میں خود یہاں نہیں آیا ہوں بلکہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا۔ حضرت حر فرماتے اس کا مجھے علم نہیں ہے امام، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ ایک تھیلا لیے رہتے ہیں، اس تھیلے کے اندر وہ 150 خطوط جو ان کوفیوں نے لکھے تھے اور منت و سماجت کی تھی، رسول اللہ مولا علی مرتضیٰ خاتون جنت امام حسن مصطفیٰ کا، جن خطوط کے اندر واسطہ دیا گیا تھا، قرآن کا واسطہ دیا گیا تھا، اسلام کا واسطہ دیا گیا تھا، شریعت کا واسطہ دیا گیا تھا، وہ تمام خطوط کا جو جھولا رہتا ہے، جو تھیلا رہتا ہے، وہ سب کے سب خطوط امام حسین حضرت حر کے سامنے پلٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ فلاں شخص، یہ جو تمہارے لشکر میں یہ شخص کھڑا ہے، یہ خط فلاں شخص نے بھیجا، یہ خط اس شخص نے بھیجا تھا، یہ خط اس شخص نے بھیجا تھا، یہ خط اس شخص نے بھیجا تھا۔ ایک ایک نام امام حسین بتاتے ہیں کہ جو 1000 لوگوں میں جن لوگوں نے بھی خطوط بھیجے تھے ان سب کے نام بتاتے، لیکن وہ بے شرم، بے حیا، بے غیرت، جنہوں نے جو ہے خون رسول سے وفاداری نہیں کی، جنہوں نے آل رسول سے غداری کی، آنے والی نسلیں قیامت تک کوفیوں کو غداروں کے نام سے جانے گی۔ اور وہ کل بروز قیامت امام حسین کے نانا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ وہ غدار۔ عزیزان ملت اسلامی، جب اتنے لوگوں کا نام لیا، سب کے سب نے اپنا چہرہ شانوں سے جھکا لیا۔ حضرت حر کہتے ہیں اے ابن الرسول، اے نواسے رسول، اے جگر گوشے بطول، اے مولا علی مرتضیٰ کے لال، ہمیں اس کی خبر نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن ہم اہل بیت اطہار کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے الفت رکھتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار یا آپ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتے، کبھی بیہودہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کبھی کوئی بد کلامی نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی جو ہے یہی گفتگو ہوتی ہے تو امام کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا تھا، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں؟ اسی درمیان آپ کی گفتگو حضرت حر اور حضرت امام حسین کی گفتگو کا مکالمہ چل رہا ہے، اور اسی درمیان ایک تیز سانڈنی میں، سانڈ ہوتا ہے نا، سانڈنی میں بیٹھ کر ایک ابن زیاد کا قاسم بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے اور ایک خط حضرت حر کے نام دیتا ہے، کہتا ہے اے حر یہ خط ابن زیاد نے کوفہ کے گورنر نے آپ کے نام بھیجا۔ آپ خط کو کھولتے امام حسین کے سامنے، اس خط کا مضمون رہتا ہے کہ جہاں بھی امام حسین کا قافلہ رکے ملے تمہیں وہی روک لینا، نہ ان کو مدینہ المنورہ نہ مکہ المکرمہ جانے دینا، نہ ان کو آگے بڑھنے دینا، وہی روک لینا۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ خط کا مضمون امام حسین کو حضرت حر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے یہ کتنا ظالم و جابر شخص ہے، اس کا خط آ گیا ہے امام، میں مجبور ہوں۔ آپ جانتے ہیں کتنا سخت دل ہے ابن زیاد، کتنا ظالم و جابر ہے ابن زیاد۔ حضرت حر کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، حضرت حر جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور 1000 کا لشکر آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اب وہی رک جاتے ہیں امام ابھی،
اور نماز امام ادا کرتے ہیں، اور پیچھے نماز کون پڑھ رہا؟ حضرت حر پیچھے نماز پڑھ رہا۔ کیسی محبت کرنے والے تھے حضرت حر۔ اب لشکر پیچھے تو کوئی ایسی گفتگو نہ کرتے حضرت حر کہ جس سے لشکریوں کو کوئی شائبہ ہو جائے کہ حضرت امام حسین سے یہ محبت رکھتے ہیں اور حضرت امام حسین کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے۔ اگر یہ لشکریوں کو اطلاع پتہ چل جائے گی تو فوراً ابن زیاد کو وہ خط پہنچا دیں گے، تو دوسرا جو ہے حضرت حر کی جگہ آ جائے گا اور دوسرا ظالم و جابر شخص آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب جس مقام پر روکا گیا، آگے چلتے رہے حضرت حر کے ساتھ، جس مقام پر یزید کا اس کا ابن زیاد کا قاصد آیا، حضرت امام حسین نے اس مقام کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حاضی کرب و بلائی، موضوع کرب و بلائی، یہ مقام کربلا ہے، یعنی جو ہے رنج و مصیبت کی جگہ کا نام ہے۔ جس وقت اس مقام کا نام اور کربلا کا نام امام حسین کے سامنے لیا، آپ نے کہا اپنے کجاووں کو، اپنے اونٹوں کو، اپنی اونٹنیوں کو، اپنی سواریوں کو یہیں بٹھا دو، اپنے سواروں کو یہیں اتار دو، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم کو قتل ہونا ہے، جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو جو ہے قربان کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی مقام پر امام حسین رک جاتے ہیں اور آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور غور و فکر کرنے لگتے ہیں۔ اسی اسنا میں، اسی درمیان امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ حالت خواب میں چلے جاتے ہیں۔ جس وقت حالت خواب میں امام حسین جاتے ہیں، خواب میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور امام حسین کے سینے پر اپنا نورانی ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہم عاقل حسین صبر و اجر، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما۔ جس وقت یہ دعا کرتے ہیں، امام حسین بیدار ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام حسین ایک نئی طاقت و قوت کے ساتھ اسی مقام پر ٹھہر جاتے ہیں۔ اب ابن زیاد کا فرقہ سے آتا ہے اور حضرت حر سے کہتا ہے، یا تو ان سے بیعت لو، ان سے کہو کہ اگر آپ نے یزید کی بیعت کر دی تو تخت و تاج کا مالک آپ کو بنا دیا جائے گا، کسی علاقے کا آپ کو گورنر بتا دیا جائے گا، آپ کے قدموں کے نیچے ہیرے جواہرات کو ڈال دیا جائے گا، آپ کے اہل بیت اطہار کو شاہی محلوں میں رکھا جائے گا، آپ کو پوری زندگی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی۔ لیکن وارے امام حسین، کیسی شان امام حسین کی، کسی بھی جو ہے آفر کو یزید کے امام حسین نے ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اگر ہم کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن اسلام کو کٹنے نہیں دیں گے، اگر ہم اجڑ جائے تو اجڑ جانے دو، لیکن اسلام کو اجڑنے نہیں دیں گے، اگر ہم جو ہے برباد ہو جائے تو برباد ہونے دو، لیکن قرآن کے قانون کو جو ہے پامال نہیں ہونے دیں گے۔ شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی قربان کر دیں گے۔ نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری شہرت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری جو ہے گورنری کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال و زر کی ضرورت ہے، نہ تمہاری دولت اور سرمایہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن شریعت محمدیہ کا سودا نہیں پائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ابن زیاد لشکر پہ لشکر بھیج رہا ہے، کنٹینیو، مسلسل، پہ در پہ 1000 کے لشکری تھے نا، بڑھتے جا رہے، 2000 ہوتے جا رہے، 3000 ہوتے جا رہے، بڑھتے جا رہے۔ اب اس میں ایک حربہ چلا، عمر بن سعد
یہ وہ بدبخت شخص ہے جو جنتی صحابی کا صحابزادہ ہے. جنتی صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت فرمائی. ان کا صحابزادہ عمر بن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابزادہ ہے. ان کا بیٹا ہے. ابن زیاد نے اس کو اپنے پاس بلایا، کہا تم اس لشکر کی سپہ سالاری کرو. لیکن یہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں نہ جاؤں. اس نے کہا کہ میں خون رسول سے اپنے ہاتھوں کو رگڑنا نہیں چاہتا، میں امام حسین کے مقابلے میں جانا نہیں چاہتا، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے فضائل و مناقب مجھے معلوم ہے. یہ وہی حسین ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. یہ وہی حسین ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی جو ہے نوجوانوں کے سردار ہے. یہ وہی حسین ہے جن کی محبت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سب کو جانتا تھا میں خون رسول کے سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتا. لیکن ابن زیاد بڑا چالاک تھا. ابن زیاد نے کہا تم نہیں جانا چاہتے مت جاؤ. ٹھیک ہے. ایران کا گورنر تھا عمر بن سعد اس ٹائم. کہا تم نہیں جانا چاہتے نا مت لڑو، مت امام حسین کے مقابلے میں جاؤ، لیکن تمہیں ایران کی گورنری چھوڑنا پڑے گا. تمہاری جگہ دوسرے کو گورنر بنایا جائے گا اور تمہاری جگہ دوسرے کو یہاں سے سالاری کے لیے پہنچایا جائے گا. اب دنیا کی حرص و طمع جس کے اندر بس جائے، دنیا کی لالچ جس کے اندر بس جائے، دنیا کو بٹورنے کی جس کے اندر رمق پیدا ہو جائے، اس کو نہ خون رسول نظر آتا ہے نہ دین نظر آتا ہے. اس کا سب کچھ دین و ایمان صرف پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے. وہ عمر بن سعد جو ابھی تک خون رسول بہانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا ابن زیاد کے سامنے، جب یہ شرط رکھی کہ جو ہے تم سے اگر تم نہیں گئے تو ایران کی گورنری چھین لی جائے گی، اب ابن سعد تیار ہے. 5000 کے لشکر کے ساتھ ابن عمر بن سعد کربلا کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے. پہنچتے ہی ساتھ 500 سواروں کو نہر فرات پر لگا دیتا ہے کہ نہر فرات سے آلے رسول کو ایک بھی پانی کا قطرہ نہ دیا جائے. ان کے لیے ایک ایک قطرہ روک دیا گیا جو رسول اللہ بروز محشر کوثر کے جام ہم مسلمانوں کو پلائیں گے. ان کے لیے نہر فرات کے قطرے تنگ کر دیے گئے. 500 لوگوں کو نہر فرات کی حفاظت کے لیے کہ آلے رسول کو ایک پانی کی بوند نہ پہنچا. عزیزان ملت اسلامیہ 7 محرم الحرام کو آپ تمام اہل بیت اطہار اور ان تمام نفوس قدسیہ میں جانثارہ نے کربلا پر پانی کو بند کر دیا گیا. 7 محرم الحرام. عزیزان ملت اسلامیہ بار بار یہی آفر ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے، اب بھی کر لیجئے، کچھ نہیں بگڑا ہے. مال و دولت آپ کو دے دی جائے گی، تخت و تاج آپ کے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے، کسی نہ کسی علاقے کا آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا، پوری زندگی امن و سکون کے ساتھ آپ رہیں گے. یزید کے دور خلافت میں آپ کو ذرہ برابر کی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن امام حسین کی شان کیا ہے؟ امام حسین کو اسی دن کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے چنا تھا عزیزان ملت اسلامیہ. لیکن امام حسین اس کے آفر کو ایکسپٹ نہیں کر لیتے. پانی کے قطرے بند ہو گئے، نہر فرات کے پانی کو روک دیا گیا، اس رسول کے نواسے کو روک دیا گیا جن رسول نے اپنے امتیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اے امتیوں میدان محشر میں پیاس سے پریشان نہیں ہو رہا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلاؤں گا، کوثر کے قطروں کو پلاؤں گا، تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی. عزیزان ملت اسلامیہ جن کی جو ہے آبا و اجداد
استاد کے صدقے میں آب زمزم کا پانی جو ہے ہمیں نصیب ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ ان نفوس قدسیہ پر, ان کی آل پر عزیزان ملت اسلامیہ نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا. کیسے حالات ہو گئے. وہاں ننھے علی اصغر بھی ہے, حضرت شہر بانو بھی ہے, حضرت سکینہ بھی ہے, حضرت زینب بھی ہے, حضرت عمر محمد بھی ہے, دیگر جو ہے خواتین اہل بیت اطہار بھی ہے, دیگر جو ہے اہل بیت اطہار بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ کربلا کی سرزمین جو ریتیلی زمین ہے جہاں شدت کی گرمی پڑتی ہے, کیا عالم ہوگا امام حسین کا, کیا عالم ہوگا ان کے صبر و ضبط کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن رسول اللہ نے جو آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جو دعا فرمائی تھی, اللہم آتل حسین صبرا واجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما. اس دعا کی بدولت آج تمام نفوس قدسیہ جو ہے مسلسل 3 دن آپ پر پانی بند رکھا گیا, لیکن آپ نے ذرہ برابر پر بھی آہ نہیں کی. عزیزان ملت اسلامیہ اب شب عاشوراء, اس رات میں امام حسین نے سب کو بلایا اپنے پاس, وہ کہا اب بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, کیونکہ وہ بیعت مجھ سے چاہتے ہیں, بیعت مجھ سے چاہتے ہیں, جان لیں گے تو میری جان لیں گے, تم لوگ رات کے اندھیرے میں ابھی نکل جاؤ. لیکن بارے امام حسین کے اہل بیت اطہار, آپ کے گھر والے, آپ کے عزیز و اقارب, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, کیسے لوگ تھے یہ. عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت بھی امام حسین سے عرض کر رہے ہیں, اے امام ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, چاہے ہماری جانیں اس کربلا کی سرزمین پر چلی جائیں, لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم جب مدینے سے نکلے تھے تو اسی عہد اور پیمان کے ساتھ نکلے تھے کہ کسی بھی حال میں امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں. عزیزان ملت اسلامیہ رات کا وقت ہوتا ہے, حضرت امام حسین حضرت علی اکبر سے فرماتے ہیں, اے علی اکبر جاؤ دیکھ کر آؤ میدان کربلا کے حالات کیا ہے, اس کا نقشہ بتاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ جس وقت علی اکبر کے بارے میں جانتی تھی, جیسے امام حسن مصطفیٰ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے, ویسے ہی علی اکبر بھی ہم شبیہ مصطفیٰ تھے. کسی معمولی ذات کا نام علی اکبر نہیں ہے. جب امام حسن کا وصال ہو گیا تو جس کو رسول اللہ کے چہرے کی یاد آ جاتی تھی اور اس کو دیدار کرنے کا من کرتا تھا تو وہ امام علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا, تو اس کے ایمان میں تازگی آ جاتی تھی, کیونکہ امام علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شکل و صورت کو بتایا. یہ شان تھی امام علی اکبر کی. آپ کربلا کی سرزمین پر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کے حالات, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پوش خاتون کربلا کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور کنکریوں کو گین رہی ہے. آپ واپس آتے اور اپنے والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں, اے والد بزرگوار, میں کربلا کی سرزمین کا نقشہ دیکھ کر لے گیا تھا, میدان کربلا کا جائزہ لینے کے میں نے وہاں ایک برقع پوش خاتون کو دیکھا. دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کنکریاں بین رہی ہیں. حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے. کہا ہے علی اکبر جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ خاتون جنت, جگر گوشہ رسول, میری والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو میدان کربلا سے کنکر بھی نہیں ہے کہ کل جب میرا حسین شہید اس سرزمین پر ہوگا تو اس کے جسم کو ایک بھی کنکر نہ لگے. عزیزان ملت اسلامیہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول زندہ نہیں ہے, کتنی مثالیں دی جائیں ان کو, کتنی دلیلیں دی جائیں ان کو, لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. دیکھیے کہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا مزار پاک مدینہ المنورہ جنت المقی ہے, اور کہاں فاطمہ الزہرا میدان کربلا میں کنکروں کو بین رہی ہے.
جب حضرت فاطمہ الزہرا یعنی جو ہے بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے، تو میرے رسول اللہ کے اختیارات کا کیا عالم ہے؟ ہم یہاں ان کا ذکر کریں، ان کی آل کا ذکر کریں، ان کے اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، ان کے صحابہ کا ذکر کریں، تو رسول اللہ اپنے قبر انور سے ہمیں مشاہدہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن لوگوں کی عقلوں میں پردے پڑے، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر، اللہ جو کرے گا ان کے ساتھ کرے گا، وہ ان کا معاملہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت علی اکبر سے امام حسین فرماتے ہیں کہ علی اکبر اذان تھے، فجر کا وقت، پہلے تہجد کا بھی ہوتا، تہجد میں بھی اذان دیا، اس میں بھی اذان دیا، اور پھر آخری جو اذان دی گئی حضرت علی اکبر کی زبان، فجر کی اذان، فجر کی اذان، وہ کربلا کی سرزمین نے جو آخری اذان سنی تھی وہ حضرت امام علی اکبر کی زبانی سنی تھی۔ آج بھی وہاں کے ذرات، آج بھی وہاں کی مٹی، آج بھی وہاں کی سرزمین حضرت امام علی اکبر کی اذان کی گواہ شاہد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ وہاں جائیں گے تو ایک احساس ہوتا ہے جیسے ابھی سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ وہاں نمازیں ادا کی جا رہی ہوں، ایک احساس ہوتا ہے کہ یہاں امام حسین نے سجدہ کیا ہوگا، ایک احساس ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے مہر فرات کے پاس حضرت عباس علمدار کے بازو کو کاٹا گیا ہوگا، یہاں حضرت علی اکبر کے حلقوم میں تیر پیوست ہوا ہوگا، یہاں جو ہے حضرت قاسم کے لاشے کو امام حسین نے اٹھایا ہوگا، یہاں پر حضرت علی اکبر شہید ہو کر گرے ہوں گے، یہاں دوسرے نفوس قدسیہ شہادت کا جام نوش کیا ہوگا۔ آج بھی کربلا کی وہ سنگلاخ زمین، وہ ریتیلی زمین اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اہل بیت اطہار کے جو خون کو بہایا گیا، اس سے بڑا ظلم و ستم والا دن ہو کیا سکتا ہے، جس پر آسمان بھی رویا، آسمان بھی رویا اس دن پر۔ عزیزان ملت اسلامی، آزاد ہوتی ہے، حضرت امام حسین کی اقتداء میں نماز ادا کی، آخری نماز تھی یہ اہل بیت اطہار کی، جو کربلا کی زمین پر باجماعت امام علی اکبر کی اذان اور حضرت سید الشہداء امام حسین کی امامت، وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہاں شرابیں چل رہی ہیں، یہاں نمازیں چل رہی ہیں، یہاں ذکر و تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے، وہاں اہل بیت اطہار کو نقصان پہنچانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، وہاں دولت کی حرص و طمع کی باتیں کی جا رہی ہے کہ اگر ہم اہل بیت اطہار کو نقصان پہنچا دیں گے، امام حسین کو شہید کر دیں گے تو یزید ہمیں یہ دے گا، یزید ہمیں وہ دے گا، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ایک بات سوچئے کہ 22,000 کا لشکر جرہ، 72 یا 82 نفوس قدسیہ کے لیے 22,000 کے لشکر جرار کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ وہ یزیدی، وہ ابن زیاد بدبخت، وہ عمر بن سعد، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ 82 ضرور ہے لیکن 82,000 کے برابر ہے، یہ 72 ضرور ہے لیکن 72,000 کے برابر ہے، کیونکہ ان کی رگوں میں معمولی خون نہیں دوڑنا ہے، ان کی رگوں میں خون رسول دوڑنا ہے، ان کی رگوں میں فاتح خیبر شیر خدا کا خون دوڑنا ہے، وہی فاتح خیبر جنہوں نے اپنے بازوؤں میں خیبر قلعے کے فاٹک کو اٹھا کر پھینکا تھا، وہ جانتے تھے نہیں تو بہت ہوتا تو 5,000 کا لشکر لے آتے، 4,000 کا لشکر لے آتے کم، لیکن 22,000 پھر میں بھی خوف زدہ، پھر میں بھی ڈرے ہوئے، پھر میں بھی پریشان، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں رسول اللہ کی درود پاک پڑھی جا رہی ہے، یا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ
کی صدایں بلند ہو رہی ہے، اور وہاں یزیدی آج بھی اہل اطہار کے خوف سے ڈر رہے ہیں، آج بھی اہل اطہار کی جو ایک ڈر سے خوف زدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ جانتے تھے یہ وہی نفوس قدسیہ ہے، اگر یہ چاہے تو 22,000 کا لشکر کیا ہے، اگر لاکھوں کا بھی لشکر ان کے مقابلے میں آ جائے تو سب کو ختم کر دیں گے، سب کے وجود کو مٹا دیں گے۔ لیکن وہ یہ بات بھی جانتے تھے، پھر بھی خوف و دہشت میں انہوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کو سنا تھا، انہوں نے رسول اللہ کی پیشن گوئیوں کو سنا تھا کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین اور ان کے اہل بیت اطہار کو شہید کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی خوف و ہراس میں، اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں، کیونکہ امام حسین کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، امام حسین اسی ذات کا نام ہے جن کی زبان کو آقا نے اپنی زبان سے چوچا تھا۔ امام حسین کا گلا کوئی معمولی گلا نہیں ہے، یہ وہی گلا ہے جس کو لب مصطفیٰ نے چوما تھا۔ امام حسین کا جسم کوئی معمولی جسم نہیں ہے، یہ وہی جسم ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے پشت انور میں اٹھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز مکمل کر لی گئی، نماز پوری ہو گئی، صبح طلوع ہو گئی، حضرت امام حسین نے خیمے کے چاروں طرف خندقیں کھدوائیں، خندقیں کھدوانے کے بعد آگ جلا دی۔ کیا جلا دی؟ آگ جلا دی، اور آگ جلانے کے بعد جس میں ایک راستہ سامنے سے چھوڑا گیا کہ مقابلے میں آئیں گے تو سامنے سے آئیں گے، اگر پیچھے سے کوئی خیملے میں، کیونکہ اہل بیت اطہار کی مستورات تھی، حضرت زینب و سکینہ و حضرت شہر والوں اور حضرت علی اصغر کی والدہ بھی موجود تھی، دو بیوی حضرت امام حسین کی اس وقت کربلا کی سرزمین پر موجود تھی، ایک حضرت شہر والوں اور ایک حضرت علی اصغر کی جو قبیلہ بنی مساعد سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے چاروں طرف خیموں کے خندق کھدوا کر، خندق سمجھتے گڈھے کھدوا کر، گڈھے کھدوا کر آگ جلا دی جس میں کوئی یزیدی ان خیموں کے اندر نہ گھس پائے، اور صرف سامنے سے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اب امام حسین نے اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آج بھی وہ خطبہ تاریخ میں رقم ہے، وہ جب وہ خطبے کے الفاظ یاد کیے جاتے ہیں تو قسم خدا کی مسلمانوں یہ دل رونے لگتا ہے کہ کیسے ظالم و جابر لوگ تھے، ہر چیز کا اعتراف کر رہے ہیں، ہر چیز کا اقرار کر رہے ہیں، حسین کی عظمت کو مان رہے ہیں، حسین کی شخصیت کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ و جدال کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے ایک اہتمام حجت کے لیے، کل کے دن یہ نہ کہیں کہ امام حسین نے ہمیں کیوں بتایا، وہ 22,000 کے لشکر میں سے کوئی یہ بروز قیامت امام حسین کے نانا سے کہتے کہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم تھا، اور امام حسین نے ناحق ہم پر تلوار اٹھا لی۔ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے وہ خطبہ دیا کہ حجت قائم ہو جائے، کل کے دن یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سامنے امام حسین ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سامنے اہل بیت اطہار ہے۔ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے حجت قائم کرنے کے لیے، حجت کو تمام کرنے کے لیے اس خطبے کو دیا، کہا ہے لوگوں کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ تو سامنے سے یزیدی لشکر سے آواز آتی، ہم جانتے ہیں تم رسول اللہ کے پیارے نواسے، حضرت مولا علی کے شہزادے اور حضرت خاتون جنت کے لختے جگر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دشمن کہہ رہا ہے، ہم تمہاری عظمت کو جانتے ہیں اسے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کیا میرے بارے میں وہی ہوں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو اپنی محبت میرے آقا نے قرار دیا تھا، میں وہی ہوں جسے آقا نے جنتی سردار کہا تھا نوجوانوں کا، میں وہی ہوں جسے تمہارے آقا نے، جن کا تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، جن کا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، انہی آقا نے اپنی پشت انور پر جسے بٹھایا تھا، جسے سوال کیا تھا، میں وہی حسین ابن علی ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خطبے کے الفاظ تاریخ کے اندر عربی زبان میں رکھیں،
لیکن یہ اردو کے الفاظ سن کر پتہ چلتا ہے کہ وہ جملے امام حسین کے کیسے ہوں گے، وہ منظر کیسا ہوگا. ہم کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اس واقعے کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے، یہ فی الواقع یہ بات کیسا منظر ہوگا. ہم نے تو کچھ بھی پریشانی نہیں دیکھی، ہم نے تو کبھی بھوکے نہیں رہے، کبھی پیاسے نہیں رہے. ہم کیا جانے کہ جو ہے میدان کربلا میں پیاس کیا ہوتی ہے، 3 دن بغیر پانی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رہنا کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم. ہماری حیثیت نہیں ہے. وہ کیسے صابر ہوں گے، کیسے صابرین کے سردار ہوں گے امام حسین. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام الفاظ امام حسین خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہم کون ہیں، ہم ابن الرسول ہیں. آج میرے تمام اہل بیت اطہار آج موجود ہیں، آج تم ہمارا پھول لاؤ گے، بروز قیامت میرے نانا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے، رب کا کیسے سامنا کرو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جب حرص و طمع، لالچ کسی انسان کے ذہن و دماغ میں سما جاتی ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں. یہ بھی کہہ رہے کیا کہتے ہیں آگے، جیسے ہم سب جانتے ہیں امام حسین، تمہاری عظمت کو جانتے ہیں، ہم تمہاری شان کو جانتے ہیں، تمہارا مقام دین اسلام کے لیے کیا ہے، تم نواسہ رسول ہو، خون رسول تمہاری رگوں میں دوڑا. ہم سب کچھ جانتے ہیں امام حسین، لیکن اس بارے میں ہم کوئی بات کرنا نہیں چاہتے. یہاں تو تم جنگ کی بات ہم سے، کیسے ظالم ہوں گے وہ، کیسے پتھر دل ہوں گے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 150 خطوط لے کر امام حسین کو بنایا. اور آج غدار آج یہ دغاباز امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ابھی جنگ کی بات کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، اب جنگ کی ابتدا ہونے والی تھی. ایک شخص یزیدی لشکر تھے. دیکھیے آج جو لوگ کہتے ہیں کچھ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ امام حسین محتاج تھے، امام حسین مختار نہیں تھے، وہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں امام حسین کیسے صاحب کشف کرامت شخصیت کا نام ہے. جب آپ نے آگ جلالی خندق میں تو ایک شخص نے بطور طنز کہا کہ اے امام تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا میں آگ جلا. معاذ اللہ معاذ. کس سے کہنا؟ امام حسین سے. ارے جن کے صدقے میں ہم گناہگار جہنم کی آگ سے بچیں گے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. جو ہاتھ پکڑ کر جو ہے جنت میں داخل کریں گے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. وہ بدبخت جب اس نے یہ الفاظ کا استعمال کیا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھایا اور کہا اے اللہ اس کو دنیا کی آگ ہی میں جلانا، بعد میں جہنم کی آگ میں جلانا، پہلے اس کو دنیا کی آگ میں جلانا. عزیزان ملت اسلامیہ، کیسے مستجاب الدعوات شخصیت کا نام تھا امام حسین. جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے گھوڑے کی ٹاپیں پیر ایک گڈھے میں پڑا اور وہ گر گیا اور اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا. رکاب جانتے ہیں نا، پیر پھنسایا جاتا ہے. ایک پیر پھنس گیا، گھوڑا بھاگ رہا ہے اور یہ گھسٹ رہا ہے. گھسٹتے گھسٹتے گھوڑا سیدھا خندق پہ لے جا کے اس کو گرا دیتا ہے اور یہ شخص دنیا ہی کے اندر فی نار جہنم ہو جاتا ہے. کیسے کشف کرامت والے، ابھی دعا کرے اور ابھی قبولیت. اور لوگ کہتے ہیں ارے امام حسین چاہتے تو 22,000 کا لشکر کیا ہے، پوری سلطنت یزید کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن میں کہہ چکا ہوں پہلے، قضائے الہی کا فیصلہ منظور ہو چکا تھا، تقدیر الہی نے اپنے حکم کو نافذ کر دیا تھا، کیونکہ امام حسین کی شہادت سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملنی تھی، نئی روح ملنی تھی، نئی قوت ملنی تھی. اسی بنیاد پر امام حسین کی شہادت ہوئی. ایک اور شخص اس نے کہا اس نے بھی امام کے بارے میں بیجا کوئی کی، برے الفاظ کا استعمال کیا. اچانک اس کے پیٹ میں درد ہوا. کیا ہوا؟ درد ہوا. حاجت ہوئی، اس کو پاخانہ لگا، ٹوائلٹ کی حاجت ہوئی. وہ کیا ٹوائلٹ میں بیٹھا ہے، ٹوائلٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھا، قضائے حاجت کے لیے بیٹھا. ایک زہریلا بچھو اس کو کاٹ لیتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے امام حسین نے اس سے پہلے جب اس نے الفاظ کہے تو آپ نے دعا کی اللہ اس کو دنیا ہی میں عذاب اس پر عذاب نازل فرما دے. یہاں دعاؤں کو جو ہے دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً امام حسین کی دوسری دعا کو قبول فرمایا. اس کے پیٹ میں درد ہوا, قضائے حاجت کے لیے گیا, بچھو نے ایسا زہریلے بچھو نے درد مارا کہ وہ پاگل ہو گیا, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اسی گندگی میں گر گیا. گندگی میں گرنا تھا, زہر اتنا تیز تھا بچھو کا کہ دوڑتا ہوا بغیر سطر کھلے ہوئے اس کا ازار سب گر گیا اور ویسے ہی بغیر کپڑوں کے میدان جنگ میں آ گیا اور لوٹ رہا ہے پورے میدان کے اندر, تڑپ تڑپ کے مر گیا خبیث. یہ دوسری دعا امام حسین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اسی مارکہ کربلا میں قبول فرمائی. ایک اور شخص نے جس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, اس نے کہا تھا کہ اے حسین دیکھو نہر فرات کی جانب ہم نے ایک ایک قطرے کو تمہیں محتاج بنا دیا, ایک بھی قطرہ پانی کا نہیں دیں گے. امام حسین نے پھر اپنے ہاتھوں کو دعائے اجابت کے لیے بارگاہ خدا بندی میں اٹھایا اور کہا اے اللہ اسے اس دنیا ہی میں پیاسا نہ. اتنی دعا کرنے کی یہ تیسری کرامت کی امام حسین. ابھی مارکہ کربلا شروع نہیں ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ شخص اپنے گھوڑے پر سوار تھا, ایک دم اس کا گھوڑا بھگا, رکاب میں پیر پسنے کی وجہ سے وہ گر گیا. اب وہ اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اتنا دوڑا, گھوڑے نے اتنا دوڑایا کہ اس میں اتنی پیاس لگی, اتنی پیاس ہو گئی کہ پیاس کی شدت سے وہ پریشان. وہاں برتنوں میں پانی رکھا ہے یزیدی لشکر میں, جبکہ جگ بھر کر اس کے منہ میں ڈالنا ہے, لیکن اس کی پیاس نہ بجھے, پیاسی نہیں بجھ رہی, اور پھر پیاسی نہیں بجھ رہی. آخر میں وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پیاسا مر گیا. کیا فرمایا تھا امام حسین نے, اے اللہ اس کو پیاسا مار. یہ تیسری دعا تھی جو باب اجابت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی قبول فرمائی. اگر امام حسین کہتے تو نہر فرات کی کیا حیثیت ہے, مکے کا آب زمزم جو ہے کربلا کی سرزمین پر نکلنا. عزیزان ملت اسلامی, اس بات پر ایک اور حکمت بتانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ نے سنا ہے کہ حضرت علی اصغر کو جھولے میں لٹایا, جانتے نا آپ, کیونکہ 6 ماہ کے تھے آپ. حضرت علی اصغر کو جھولا تو اب اس ٹائم پہ لکڑیوں کا ایسی ایمرجنسی میں فوراً بنا دیا گیا جس نے زمین میں نہیں لٹایا. جانتے جھولے پہ لٹانے کی حکمت کیا تھی؟ حکمت سماعت فرمائیے تا انشاءاللہ ایمان کا عذاب ہو جائے گا. اگر امام حسین کو حضرت امام حسین اگر حضرت علی اصغر کو کربلا کی سرزمین پر لیٹا دیتے, حضرت علی اصغر کو پیاس لگی ہوئی تھی, وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس علمدار سے اپنے چچا سے کہا کہ جاؤ آپ پانی لے کر آؤ, حضرت علی اصغر بہت پیاس لگی, چھوٹے بچے 6 ماہ کے. حضرت علی اصغر کے لیے جھولا کیوں بنایا گیا؟ مقصود حکمت تھی اس میں. یہ سب قضاء الہی سے ہو رہا ہے, سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اگر زمین میں حضرت علی اصغر کو لیٹا دیا جاتا, یہ میرا ایمان اور میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت علی کی رگوں میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا خون توڑ ڈالتا. قسم خدا کی مسلمانوں, اگر زمین پر علی اصغر کو لیٹا دیا جاتا اور آپ اپنی بیڑی کو جو ہے کربلا کی سرزمین پر مار دیتے تو دوسرا آپ بھی سمجھ جائیں. ملت اسلامیہ, حضرت علی اصغر کی لبوں میں کن کا خون توڑنا؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا خون, جن کی ایڑیوں کے رونے کی وجہ سے آب زمزم ہمیں نصیب, انہی کا خون توڑنا تھا.
मामूली खून नहीं, जब वो एड़ी रगड़े तो पानी निकल आए, क्या अली असगर रगड़ते तो नहीं निकलता? हिकमत यही थी, इसलिए झूले में लेटाया गया, क्योंकि अली अकबर असगर अगर अपने पैरों को मार देते तो ऐसा आबे जमजम निकलता कि उस आबे जमजम को तो रोक लिया गया था, जमजम कह दिया गया था, ठहर जा, लेकिन ये आबे जमजम ऐसा होता हज़रत अली असगर की मेरी मानियों की वजह से कि इसका पानी से जो है पूरा करबला का जो है, पूरी करबला की सरजमीन, पूरी करबला का खित्ता और पूरा यजीदी लश्कर गर्क हो जाता। ये ऐसा पानी है। और कोई ये ना कहे, मैं देखिए करामतें आपके सामने रख रहा हूँ, सब कुछ किताबों की रोशनी में, दलीलों की रोशनी में। कोई ये ना समझे कि इमाम मजबूर थे, इमाम मजबूर है। अरे जो दुआ करे तो मौतें आ जाए, जो दुआ करे तो अजाब नाजिल हो जाए, जो दुआ करे तो आग उनको समेट ले अपने दामन में। वो अगर दुआ पानी के लिए कर देते तो क्या पानी नहीं आता? ठोकर मार देते तो पानी के चश्मे उबलने लगते। कोई ये ना समझे कि लबे हुसैन नहरे फुरात के लिए तरसा है, नहरे फुरात के पानी के लिए तरसा है, बल्कि हकीकत ये नहरे फुरात का पानी लबे हुसैन के लिए तरसा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ऐसे नुफूस कुदसिया है। आज देखिए, आज हम जिक्र की महफिल में यहाँ बैठे हुए, एक अजब सी कैफियत है। बताइए, आप उब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रात भर बोलता रहूं, आपको ऐसा लग रहा हो आप रात भर सुनते रहे। रोडों में देखिए खुराफात और बिदात और मुनकरात है, सब कुछ चल रहा है जिनके बारे में बयान हो चुका है, लेकिन हम यहाँ महसूस हो रहे हैं क्योंकि ये जिक्र इमाम हुसैन हो रहा है। और जहाँ जिक्र इमाम हुसैन होता है वहाँ कल्ब सुकून को जो है, कल्ब दिल को लज्जत हासिल होती है। किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बुराइयों की जरूरत नहीं है। जो इंसान शरीयत के मुताबिक अपने दिल को जो है मुतमईन करता है, ये क्या फरमाया, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह, सुन लो अल्लाह के जिक्र से जो है दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। इसकी तफसीर के अंदर क्या है, अल्लाह के बंदों के जिक्र से भी जो है दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। तो जिक्र हुसैन का हो रहा है, सुकून हमारे दिल को मिल रहा है। जिक्र अब्बास अल्लाह का हो रहा है, सुकून हमारे दिल को मिल रहा है। जिक्र कासिम का हो रहा है, सुकून हमारे दिल को मिल रहा है। जिक्र अली असगर का हो रहा है, सुकून हमारे दिल को मिल रहा है। जिक्र अली अकबर का हो रहा है, सुकून हमारे दिल को मिल रहा है। क्यों ना सुकून मिले? क्योंकि अल्लाह के वो नुफूस कुदसिया, वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न की और हमारे लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। रहती दुनिया तक इनकी जो है शहादत को याद किया जाता रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो लोग भी यजीद को हक पर मानते हैं, आज तो वे यजीद को हक पर मान रहे हैं, बरोज़े क़यामत मेरे आका के सामने कैसे चेहरा दिखाएंगे, उनका क्या हाल होगा? कहेंगे और नबी इज़ाबु इला गए, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। उस वक्त उनका क्या हाल होगा? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जब सामने आएंगे तो यही कहा जाएगा, ये गद्दार हुसैन है, ये गद्दार अहले बैत अतार, इसको ले जाके जहन्नम में डालना, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। और हम गुनहगार से, हम खताकार से कुछ भी हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में, तेरे अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वाले रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जो दो चीजों को पकड़ेगा मेरे पास, वही इस दुनिया के अंदर कामयाब होगा और अब्बा में कामयाब होगा। वो पहली चीज कुरान मुकद्दस है और वो दूसरी चीज अहले बैत अतार की मोहब्बत है। हम कुरान भी पकड़े और अहले बैत अतार से मोहब्बत भी। हमारा यहाँ भी बेड़ा पार है और वहाँ भी बेड़ा पार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी ईमान और यकीन के साथ इंशाअल्लाह आगे की जो गुफ्तगू है, शहादत का जिक्र है, इमाम हुसैन की शहादत, हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत कासिम, अली अकबर, हज़रत अली असगर। तो अब मैं कल के 10 मुहर्रम के लिए जो दिन है उसके लिए यहाँ से अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह कुछ दादे करबला के भी वाक़यात पे रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, हक़्क़ल इम्कान कोशिश करूँगा। अल्लाह
कल का भी इंशाल्लाह रात में प्रोग्राम होगा, ठीक है ना? सही है? वो कहीं जाना तो है नहीं? अरे बिल्कुल रात अपनी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कल भी इंशाल्लाह इसी वक्त प्रोग्राम होगा और तफसील से होगा, कोई मसला है। घंटे 2 घंटे बढ़ा दे चुका है, घंटे 2 घंटे बढ़ा दे चुका है। अरे हाँ देखो, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अतार से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनसे सिर्फ नाम की मोहब्बत करने की तौफीक न अता फरमाए, बल्कि तमाम जो उनके किरदार व अमल है, जो उनके अखलाक व अतवार है, जो उनका हुस्न अखलाक है, जो उनका चलना है, जो उनका बैठना है, जो उनका इबादत करना है, हर एक चीज पर चलने की तौफीक रफ़ीक। सिर्फ ये नहीं कि नाम के हुसैन, काम यजीदियत का, नाम हुसैन का, काम यजीद का, कितना समझाया जाए। खैर अल्लाह तबारक व तआला उन सबको, वो भी हमारे भाई हैं, सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, सबको हिदायत अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और अगर किसी के दिल में कोई सवाल पैदा होता है तो वो यहाँ वहाँ बोलने की उसको कोई जरूरत नहीं। मेरे पास है, मैं उसको तलवार लेके कत्ल तो कर नहीं दूंगा। क्या मैं जालिम व जाबिर शख्स हूँ क्या? बताइए, क्या मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना? फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सवाल करने वालों, जो चीज तुम नहीं जानते हो वो अहले इल्म से उसके बारे में सवाल करो। यहाँ वहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब किसी को तकलीफ होती है, किसी को कोई मर्ज पैदा होता है, कोई जख्म होता है, तबीयत नहीं रहती है, तो बताइए वो आपके पास आए, इनके पास आए, मेरे पास आए, तो उसके आने से क्या होगा? मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर है, ये डॉक्टर है नहीं है ना, ये तबीब है, ना मैं डॉक्टर हूँ ना आप। उसको किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तबीब के पास जाना पड़ेगा, अपना मर्ज बताना पड़ेगा, वो इसका इलाज तजवीज करेगा, उसके लिए दवा देगा। इसी तरीके से आपस में फजूल बकवास करने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सवाल आपके जहन में पैदा होता है, 24 घंटे 24 आवर्स सुविधा उपलब्ध है। जब चाहे आ जाओ, बगल में घर है। रात में घंटी बजाना, दिन में आ जाओ तो घंटी बजा लो। रात में घंटी बजाने भारी लगी है और माशाअल्लाह उसमें नाश्ता नहीं बजती है, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आइए, पूछिए, अपनी इस्लाह कीजिए। देखिए क्या होता है, हक हमेशा कड़वा होता है। एक अरबी की बड़ी कहावत है, मशहूर कहावत है, हमने ये इब्तदाई जमातों में अपनी पढ़ी थी जब आलिम का कोर्स करते थे। अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है। हक कड़वा जरूर होता है, लेकिन हक तो हक होता है। सच तो सच होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। हम जो भी बातें करते हैं, या ये हुफ़ाज़े इकराम कोई बात करते हैं दलील की रोशनी, तो ये अपने घर से तो कर नहीं रहे। हमारे बाप का तो दीन नहीं है, हमारे दादा का तो दीन नहीं है, ये उनका दीन है जो इस दीन को फैलाने के लिए आएगी। ये उनका दीन है जो इस दीन को बचाने के लिए आएगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में हम तो वही फरमा रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, और जिनके जरिए ये पूरी दुनिया के अंदर दीन फैला, जिन्होंने फैला, उसी को हम बयान कर रहे हैं। अगर हम अपने घर से कोई मसला बनाए तो आप हमारे गिरबान को पकड़ सकते हैं। हमारा गिरबान हाजिर है, आप आके पकड़ लीजिए। लेकिन जो शरीयत का मसला बताया जाए, उसके बारे में किसी भी किस्म की जो है बदकलामी मत कीजिए। आप अमल नहीं कर सकते, मत कीजिए अमल, यह आपका मसला है, आपके अमल के आप जिम्मेदार हैं। लेकिन उस मसले पे शरीयत मुताहरा पर कमेंट मत कीजिए कि ये जायज कैसे हो गया, ये नाजायज कैसे हो गया। अबे तुम दीन के हाकिम होकर ठेकेदार हो, बताओ, जो किसी भी मसले पर जो है अपनी राय देने लगते हो, क्या दीन तुम्हारी राय से चलेगा कि सहाबा इकराम की राय से चलेगा, कि हदीस के मुताबिक दीन चलेगा, अहदीस के और कुरान मुकद्दस के मुताबिक चलेगा, अक़वाल सहाबा से चलेगा, इजमाई उम्मत से चलेगा, क़यास से चलेगा। 4 उसूल होते हैं इस्लाम के, या तो कुरान किताबुल्लाह, या हदीस मुस्तफा यानी सुन्नत मुस्तफा, या इजमाई उम्मत यानी उलमाए किराम के तमाम बात पर किसी मसले पर इत्तेफाक हो जाए अक्सर का, या जो है कयास। इन 4 उसूलों पर मसलों की पूरी
تجویز کی گئی ہے، ترتیب دی گئی ہے، ان کو مدبر کیا گیا، تو ہم اور آپ کا تو دین نہیں ہے جو ہم ٹھیکیدار بنے بیٹھے. آپ کو تو شریعت کا کوئی مسئلہ بتایا جائے گا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا، کتابوں کی روشنی میں بتایا جائے گا. اب اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو اس کے بارے میں سوال کیجیے، یہ کس کتاب میں ہے، کس صفحے پر ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا. پہلے آپ کتاب کا نام جاننا تو سیکھ لیجیے، تب صفحہ پوچھیے گا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، خیر اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے نہیں معلوم کون کیا کہتا ہے، لیکن ابھی کچھ گفتگو حافظ صاحب وغیرہ کر رہے تھے اور نہ مجھے انہوں نے کچھ بتایا، لیکن پتہ چلا تو ایک اندازی طور پر بولا کہ کوئی بھی ایسا کلام ہے. دیکھو ایک بات سن لو، ہر چیز سے الجھ جانا لیکن کبھی دین مصطفی سے مت الجھنا. اب اگر کوئی مثال کے طور پر کہہ دے کہ ہم پر نماز فرض ہے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں جائیں نماز پڑھنے، سوال کریں تو اس کا سوال بھیجا ہے نا، بکواس ہے. بھائی اس لیے فرض ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، رسول اللہ کی 5 نمازیں عطا فرمائی. اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ نماز جیسی کوئی وجود نہیں، ماہ رمضان کے روزے فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ رب نے فرمایا کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض ہے تو ان کو فرض قرار دے دیا. کسی چیز کو حرام فرمایا تو اس کی بھی وجہ، کسی چیز کو حلال فرمایا تو اس کی بھی وجہ. ہر چیز کی ایک علت اور سبب ہوتا ہے نا، تو اب کوئی اس پہ سوال کھڑا کرنے لگا. آپ عمل نہیں کرتے مت کیجیے عمل، یہ آپ کا مسئلہ ہے. ہمارا کام آپ کی اصلاح کرنا ہے، عمل آپ کو کرنا ہے. بتانا، علماء کا کام کیا رہتا ہے؟ بتانا. کوئی تلوار کی نوک پر ہم کوئی سلطان اسلام تو ہے نہیں کہ آپ کو تلوار کی نوک پر جا کے مسئلہ سمجھائیں اور عمل بھی کروائیں. ایسی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، وہ امیر المومنین کی رہتی ہے، سلطان اسلام کی رہتی ہے. تو آپ کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو شریعہ بتایا جاتا ہے تو آپ اس میں خاموشی اختیار کیجیے. آپ کو عمل نہیں کرنا مت کیجیے، لیکن اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی کمنٹ یا بد کلامی یا شریعت کے مذاق اڑانے کی کوشش نہ کیجیے. آپ نے اگر کسی ایک چیز کا بھی شریعت کا انکار کر دیا تو آپ بالاتفاق کافر ہے. آپ کے کفر میں کوئی شک نہیں رہے گا، کیونکہ جس چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے نص قطعی سے ثابت کیا اگر آپ نے اس کا انکار کر دیا تو آپ مسلمان کیسے رکھتے ہیں؟ یہ بتائیے صرف کلمہ پڑھنے سے کام ہو جائے گا کیا؟ اب اگر صرف کلمہ پڑھنے سے کام ہو جاتا میرے بھائی تو وہ یزیدی 22,000 لشکر جنت میں نہ جاتے. کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے. صرف کلمے سے کام نہیں ہوگا، جتنی بھی ضروریات دین ہیں سب کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اس کا اعتقاد رکھنا، اس کو حق ماننا، اس کو سچ ماننا، اگرچہ عمل نہ کرنا. آج ہم بے نمازی نماز نہیں پڑھتے، کیا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کافر ہیں؟ بتائیے کافر ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ ہماری بد کرداری ہے، بدعملی ہے. روزے نہیں رکھتے، بد کرداری ہے، بدعملی ہے، برے کام کرتے، لیکن انکار تو نہیں کرتے کہ نماز نام کی کوئی چیز نہیں. تو ایک ہوتا ہے نہ کرنا، ایک ہوتا ہے اس چیز کا انکار کرتا ہے. نہ کرنے سے صرف بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن انکار کرنے سے جہنم کا حقدار ہوتا ہے. فرق یہ ہے دونوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.